جیسے ہی آپ مسجد قباء کی طرف بڑھتے ہیں، راستے میں ایک دلکش منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر رہے۔ جو بندہ اس مبارک مسجد میں نماز ادا کرے گا اس کو مقبول عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عدنان مدینہ منورہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روح مدینہ ون۔ آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں کچھ مقدس مقامات کی زیارت کروانے، وہ مقدس مقامات جو قباء مسجد کے ارد گرد واقع ہیں۔ ان مقامات کی خاصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوران یہاں پہ قیام فرمایا۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو ان مقدس مقامات کی زیارت بھی کرواتا ہوں، ان کی تاریخ بھی بتاتا ہوں اور ان کی اہمیت بھی بتاتا ہوں۔ تو جڑے رہیے اس ویڈیو میں۔ فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد قباء کے پاس۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھی۔ جیسے ہی آپ مسجد قباء کی طرف بڑھتے ہیں، راستے میں ایک دلکش منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں بہت سارے کبوتر پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور حجاج کرام و زائرین انہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ دانے ڈالتے ہیں۔ اور یہ چھوٹا سا منظر ہمیں یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ مدینہ نہ صرف عبادت کا شہر ہے بلکہ امن اور سکون کی علامت بھی ہے۔ یہ منظر واقعی دل کو بہت سکون دیتا ہے۔ جب مدینے کے کبوتر اڑتے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد محبت اور احترام کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اور یہ سب مل کر ایک ایسا امن اور سکون بھرا ماحول پیدا کرتے ہیں جو نہ صرف تاریخی مقام کی روح کو ظاہر کرتا ہے بلکہ دیکھنے والے کو بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر ہم مسجد قباء کی عظمت کی بات کریں تو یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مبارک مسجد میں نماز ادا کرے گا اس کو مقبول عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ مسجد قباء کی مکمل تفصیلی ویڈیو جو کہ میں نے آلریڈی اپلوڈ کر دی ہے، آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گی۔ تو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ یہ ویڈیو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گول سا ایریا جس کو بیریکیڈ کیا گیا ہے، یہ وہی مبارک مقام ہے کہ جس مقام کے اوپر حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ مقام حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے منسوب ہے، جو بنو عمرو بن عوف کے قبیلے کے معزز اور نیک صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے فوراً بعد وفات پا گئے۔ یہ گھر مسجد قباء کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوران اسی مبارک گھر میں قیام فرمایا اور قباء میں قیام کے دوران یہاں رہے۔ یہاں بہت سے صحابہ کرام بھی قیام کیا کرتے تھے، جن میں شامل ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میقات بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن العرت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر معزز صحابہ کرام یہاں قیام پذیر رہے۔ یہ گھر نہ صرف ایک رہائش ہوا کرتا تھا بلکہ ایک اہم تاریخی اور روحانی مقام بھی تھا، جہاں صحابہ کرام کی تربیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی جاری رہتی تھی۔ اور آپ جس مبارک اور عظیم مقام کی زیارت کر رہے ہیں، یہ وہی مبارک اور عظیم مقام ہے کہ جہاں ہمارے اور آپ کے سب کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر رہے۔ اور یہ جو بورڈ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ اس تاریخی مقام کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں پہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور قباء کے اس مبارک اور تاریخی علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام اور آمد و رفت رہی، اور اسی نسبت سے یہ مقام اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس مبارک کنویں کی جگہ پر، جس جگہ پہ کنواں ہوا کرتا تھا، اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور اسی مبارک جگہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔
اب ہم ایک نہایت اہم اور تاریخی مقام کے پاس موجود ہیں۔ یہ بیر عریس ہے، جسے بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد قباء کے جنوب مغرب میں واقع ہے، جیسا کہ آپ لوگ یہاں لگے ہوئے بورڈ کے اوپر کلیئرلی پڑھ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بائیں جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بیر عریس بیر خاتم ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی گر گئی تھی، جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش تھا۔ یہ واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی کی تلاش میں اس کنویں کا پانی بھی نکلوایا، لیکن باوجود کوشش کے یہ دوبارہ نہ ملی۔ اسی وجہ سے اس بیر کو بیر خاتم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور اسلام کی ابتدائی تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ تھیں آج کی مقدس زیارات، مسجد قباء اور اس کے آس پاس کے تاریخی مقامات۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی زیارتوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔